اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ کملا کر کے جبڑے بڑے مضبوط تھے، اتنے مضبوط کہ رخسار کی ہڈی اور جبڑوں کے درمیان کے گوشت میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ اس کا رنگ گورا تھا، قد پستہ، جسم گٹھا ہوا، آنکھوں میں بلی کی سی چمک اور مکاری پائی جاتی تھی۔ کملاکر کی عمر 50 کے قریب ہوگی، لیکن دیکھنے میں وہ 30 کے اوپر نہیں، 30 سے کچھ کم کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ کملاکر لال باغ کا معروف دادا تھا۔ بچپن میں اس نے جیب کترنے کا فن سیکھا تھا۔ 2-4 بار جیل جا کر وہ بمبئی کی سب سے بڑی صنعت کا ایک معزز رکن بن گیا تھا۔ یوں تو بمبئی ایک کاروباری شہر ہے، صنعتی مرکز ہے، یہاں ملیں، فیکٹریاں، تجارتی گودام سب کچھ موجود ہے، لیکن لوہا، کاٹن، تیل، کاغذ اور اناج کے کالے بیوپار سے بڑھ کر بھی جو صنعت یہاں کمال کو پہنچی ہوئی ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کا کاروبار ہے۔ اس میں کروڑوں روپیوں کا لین دین ہوتا ہے اور مالابار ہل سے لے کر مدن پورہ کی جھوپڑیوں تک اس کے بھگتان کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں۔ کملا کر اسی معزز صنعت کا ایک فرد تھا اور لال باغ میں دادا گیری کرتا تھا۔ دادا گیری آسان کام نہیں اور کرنے سے نہیں آتی۔ ہندوستان اور پاکستان کا گورنر جنرل بننا آسان ہے، لیکن لال باغ کا دادا بننا آسان نہیں۔ کملاکر نے یہ تاج 50 برس کی کاوشوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ بچپن میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کارادر سے بمبئی آیا تھا۔ یہاں اس کے ماں باپ وکٹوریا مل میں نوکر ہو گئے تھے اور وہ دن بھر گلیوں میں ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، ٹراموں پر بغیر ٹکٹ لیے سوار ہوتا، میوہ فروشوں سے الجھتا، بوٹ پالش کرنے والوں کو دھمکاتا، خوش پوش راہگیروں سے بھیک مانگتا، پان والوں کی دکانوں سے بیڑا اڑاتا اور اس طرح کے کئی ایک نیک کام کرتا کہ جن سے غریبوں کے بچوں کا مستقبل تعمیر ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک مہربان نے ترس کھا کر اسے جیب کترنے کا فن سکھا دیا اور اپنی دانست میں اسے راہ راست پر ڈال دیا۔ یہ راستہ اسے 3-4 بار جیل لے گیا۔ پہلی بار جب وہ ریفارمیٹری اسکول گیا تو اسے اپنا گاؤں یاد آیا۔ اسے چھوٹے چھوٹے مرغی کے چوزے یاد آئے جن سے وہ اپنے گھر کے آنگن میں کھیلا کرتا تھا۔ اسے وہ ندی کنارے جام کا پیڑ یاد آیا جہاں وہ حسین اور پری جمال گلہریوں کی اچھل کود سے محفوظ ہوا کرتا تھا۔ دوندے کی جھاڑیاں یاد آئیں جو ندی کے کنارے اگ رہی تھیں اور جہاں اس نے ایک مرتبہ شامہ کے گھونسلے میں 3 نہایت نرم و نازک چتکبرے انڈوں کو دیکھا تھا۔ اس نے انڈے اپنی ہتھیلی میں اٹھا لیے اور دیر تک انہیں چھوتا رہا۔ پھر اس نے انڈے گھونسلے میں رکھ دیے اور ایک خوبصورت تیتری کے پیچھے بھاگا۔ اس کے بھاگنے سے ایک خرگوش چوکنا ہو گیا اور اس کے سامنے سے لمبے لمبے کان کھڑے کیے تیر کی طرح بھاگا۔ تیتری فضا میں رنگ بھرتی جا رہی تھی، اس کے قہقہے گونج رہے تھے۔ یکایک خرگوش دور جا کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ لڑکا کیوں ہنس رہا ہے۔ پہلی بار کملاکر کو یہ سب کچھ یاد آیا۔ دوسری بار وہ ریفارمیٹری میں نہیں، جیل میں لایا گیا۔ اب اسے بمبئی کی گلیاں یاد آئیں، بمبئی کے بازار اور مانسون کی بارش جب گرم گرم ابلی ہوئی نمکین مونگ پھلیاں چائے کے ساتھ کھانے میں مزہ آتا ہے، اور اس کے بعد 5 شیر والی بیڑی۔ اسے فٹ بال کے میچ یاد آئے جو اس کے قریب ہی اینگلو انڈین کلب لال باغ میں ہوا کرتے تھے۔ کس قدر دلچسپی تھی اسے فٹ بال میں۔ زندگی بھر اس نے کبھی فٹ بال نہیں کھیلا تھا۔ وہ فٹ بال کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا، یہ گول گول پھکنا جو دھماکے سے ہوا میں اڑتا ہے اور زمین پر اچھل کر پھر فضا میں پرواز کرتا ہے، دھم دھم ادھر، دھم دھم ادھر۔ کملاکر چاہتا ایک ایسی کک لگائے کہ فٹ بال اوپر فضا میں دور میلوں تک چلا جائے، حتیٰ کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے اور سب لوگ اسے حیرت سے تکنے لگیں، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ وہ تو صرف فٹ بال دیکھنے والے تماشائیوں کی جیبیں کاٹ سکتا تھا، اور بس جیب کترنے کے لیے 3 جگہیں سب سے عمدہ ہیں۔ ایک تو کھیل کا میدان، جہاں تماشائیوں کو کھیل میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری سدھ بدھ بھول جاتے ہیں۔ دوسری سیاسی جلسہ، جہاں مقرر اپنی آتش بیانی سے لوگوں کے دلوں میں، یعنی ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف اور ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف آگ لگا دیتا ہے۔ کملاکر بھی سیاسی جلسوں میں جاتا تھا۔ اسے میٹھی سنبھلی ہوئی متین تقریریں پسند نہ تھیں۔ ایسے موقعوں پر لوگ جمائیاں لینے لگتے تھے اور اپنی جیبوں سے خبردار ہو جاتے تھے۔ وہاں ایسی تقریریں بہت کم ہوتی تھیں، یہی غنیمت تھا۔ نفرت کے جذبات لوگ بڑی خوشی سے قبول کرتے تھے،
محبت، رواداری، آشتی، صلح، امن کے جذبات لوگوں کو پسند نہیں آتے تھے۔ اس لیے اچھے تقریر کرنے والوں کو اس نے کبھی اس غلطی کا مرتکب نہ پایا تھا۔ وہ سیاسی جلسوں میں جانے سے پہلے تقریر کرنے والے کا نام پوچھ لیا کرتا تھا۔ جب بھگو مل بھگوانی چرخے کی افادی حیثیت پر تقریر کرنے کے لیے آتے تو وہ سمجھ جاتا کہ اب اس جلسے میں کسی کی جیب کاٹنا مشکل ہوگا۔ جب باجپئی پھٹکار کر گرجدار آواز میں بمبئی کو سمیٹ کر مہاراشٹر میں شامل کرنے کی دھمکی دیتے اور بمبئی کے غیر مرہٹا لوگوں کو پھنکارتے تو کملا کر سمجھ جاتا کہ آج دو چار جیبیں ضرور کاٹی جائیں گی۔ اس لیے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے سیاسی جلسوں میں شرکت کرتا تھا۔ ہاں، ریلوے پلیٹ فارم پر ضرور جاتا تھا، ہر روز دن میں 2-3 بار، بالخصوص شام کے وقت جب لوگ گھروں کو لوٹتے۔ اسی جلدی، گھبراہٹ، بے چینی اور تابڑ توڑ گھر پہنچنے کی شدید خواہش میں جو اس مجمع میں ہوتی ہے، اسے اپنا کام کرنے کا موقع مل ہی جاتا تھا۔ لیکن اب وہ اس پیشے سے کچھ بددل سا ہو چلا تھا جس نے اسے 2 بار جیل کی ہوا کھلائی تھی۔ اس لیے تیسری بار جب جیل میں آیا تو خوب چوکنا ہو کے، جیسے وہ کسی اسکول میں داخل ہو رہا ہو۔ اس نے دوسرے جرائم پیشہ قیدیوں سے راہ و رسم پیدا کی، اور اب اسے معلوم ہوا کہ اب تک وہ بسم اللہ کے گنبدوں میں ہی بند تھا۔ بمبئی میں تو ایک سے ایک اونچا کاروبار پڑا ہے جس میں لاکھوں روپے کا روز ہیر پھیر ہوتا ہے۔ یہ جیب کترنا بھی کوئی کاروبار ہے؟ آدمی کام کرے تو لڑکیوں کے بیچنے، لانے، لوانے، بکوانے کا کام کرے، احمد آباد سے چرس، افیم، بھنگ کی درآمد کرے، شراب کی بھٹی لگائے، کلپان میں بیٹھ کر کوکین سازی کرے۔ پھر چور بازار کے سودے ہیں، قمار خانے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی کمزوریوں سے واقف ہو کر انہیں لوٹنے کے بہانے ہیں۔ یہاں یہ جیب کترنا بھی کوئی کام ہے؟ پکڑے جاؤ تو پہلے تو لوگ پیٹتے ہیں، پھر پولیس پیٹتی ہے، پھر جیل کی چکی پیسنی پڑتی ہے۔ تیسری بار تو کملاکر نے عہد کر لیا کہ اب وہ جیب کترنے کا دھندا نہیں کرے گا۔ تیسری بار جیل جانے کے بعد اس نے افیم اور چرس کی درآمد کا دھندا کیا، اور اس میں اسے اور پولیس اور دوسرے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے لال باغ کے 2-4 بڑے بڑے سیٹھوں سے مل کر اپنی بھٹی رکھ لی اور بڑے پیمانے پر تجارت کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ کبھی جیل نہیں گیا۔ 2-1 بار پولیس نے اسے تڑی پار ضرور کر دیا تھا، لیکن سیٹھوں نے مل ملا کر اسے واپس بلوا لیا۔ اب اس کی عمر 50 برس کی ہو گئی تھی۔ اس کا اپنا جواں خانہ تھا، شراب کی بھٹی تھی، افیم کا کاروبار تھا، ایک قہبہ خانہ تھا، ایک اپنا گھر تھا، موٹر تھی، بیوی تھی، 4 بچے تھے۔ اس نے اپنے گاؤں میں اپنا گھر اینٹوں کا بنوایا تھا اور وہاں زمین بھی مول لی تھی۔ لال باغ میں ہر کوئی اس کی عزت کرتا۔ وہ جدھر سے گزرتا لوگ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے اور پھر جھک جاتے، اور پھر وہ ان کے سامنے سے گزر جاتا۔ آج بھی جب وہ کھانا کھا کے گھر سے نکلنے لگا تو کئی لوگ اس کی دید کے منتظر باہر کھڑے تھے، دست بستہ۔ اس نے کھانا کھا کر اپنی چوتھی بیوی کے گال پر چٹکی لی اور تیزاب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے گھر سے نکلا۔ دروازے پر اس کا چھوٹا لڑکا راؤ کھڑا تھا۔ اس نے راؤ سے کہا، دادر کے ناکے کی طرف مت جانا، اس علاقے کے مسلمان لڑکوں سے نہ کھیلا کرو۔ تجھے کتنی بار سمجھایا ہے؟ اب تو نہیں جائے گا؟ راؤ نے کان پکڑ کے کہا، اب کبھی نہیں جاؤں گا دادا۔ راؤ بھی اپنے باپ کو دادا ہی کہتا تھا کہ بچپن ہی سے وہ اپنے باپ کے متعلق ہر کس و ناکس سے یہی لفظ سنتا آیا تھا۔ راؤ کو سرزنش کرنے کے بعد تیزاب کی بوتل لے کر دادا کملاکر آگے بڑھا۔ اس کے چہیتے نائب شنکر نے تیزاب کی بوتل اپنے ہاتھ میں تھام لی اور کملاکر اپنے گرگوں کے جلو میں لال باغ کے بڑے بازار میں آ گیا۔ یہاں کل رات سے بہت گڑبڑ تھی۔ گو بمبئی میں ہندو مسلم فساد 1 سال سے جاری تھا، لیکن کل رات سے جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا۔ کملاکر فساد ہو جانے سے بہت خوش تھا، کیونکہ جب امن و جرم کا کاروبار ذرا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پولیس بھی زیادہ ہوشیار ہو جاتی ہے اور فساد میں کسی کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ کل کا راشن کہاں سے آئے گا، چرس اور افیون کی کھیپ کون پکڑ سکتا ہے۔ دادا کملاکر کا کاروبار فساد کی وجہ سے بہت اچھا چل رہا تھا۔ سیٹ پہلے سے زیادہ مہربان ہو گئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے اس نے ہزاروں روپے ہتھیا لیے تھے اور سینکڑوں نوجوان ہندو چھوکروں کا پیٹ بھرتا تھا۔ دوسری صورت میں یہ شریف لڑکے ملوں میں ذلیل مزدوری کرتے اور صبح و شام رگڑتے۔ اب تو چین تھا اور اچھا کھانا تھا اور جیب میں آلہ سگریٹ، اور رات کو شراب اور لڑکیاں، اور لوگوں کے دلوں میں وہ ڈر جیسے ہٹلر کے صاحبزادے چلے جا رہے ہوں۔ یہ فساد زندگی بھر رہے تو کیا برا ہے؟ شنکر نے کملاکر کے کان میں کہا۔ رات کو 4 مسلمنٹے گرائے۔ کملاکر نے اس کی پیٹھ ٹھونکی۔ شاباش! پھر رک کر کہا، کون کون ہے؟ وہ ابھی ان کی لاش اٹھوائی نہیں، چلیے دکھاتا ہوں۔ وکٹوریا مل کے ادھر ایک تنگ گلی میں، جہاں کارپوریشن کے بھنگی غلاظت جمع کر کے رکھتے ہیں،
वहां एक लड़के की लाश पड़ी थी, नीम बिरहना, कुर्ता फटा हुआ, आंतें बाहर निकली हुई, हाथ में तेल की शीशी। शायद घर से माँ ने बाजार भेजा था कि सालन में कड़ी लगाने के लिए तेल ले आए। कैसे पहचाना? शंकर ने इशारा करके कहा। खतने से। शाबाश, कमलाकर ने कहा। ये तेल की शीशी ले लो, किसी गरीब हिंदू के काम आ जाएगी। दूसरा मौका कौन सा है? कमलाकर ने पूछा। वो मेरे इलाके में है, बोरकर ने आगे बढ़कर और अपने उस्ताद को खुश करने के लिए बत्ती सी निकालते हुए कहा। बोरकर का माथा छोटा था, कान बड़े और दांत बाहर निकले हुए। उसकी बाहें सूखी थीं और हाथ बड़े बड़े, इतने बड़े कि उन्हें देखने से ही डर मालूम होता था। तंग गलियों से गुजरते हुए वो परेल के जुनूब में कारदार स्टूडियो के बहुत आगे निकल गए, जिधर एक अकेली सड़क वीराने में से गुजरती हुई डॉक यार्ड की तरफ चली जाती थी। यहाँ एक गड्ढे में एक बुढ़े की लाश पड़ी थी। लाश से मालूम होता था जैसे ये आदमी जिंदगी भर जिंदा न रहा हो। होठों पर, माथे पर, आंखों की पुतलियों में, पेट पर, जिस्म के हर हिस्से में उस मुसलसल मौत के निशान थे जो हिंदुस्तान में गरीब आदमी के लिए पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं और रोज बरोज बढ़ते ही जाते हैं। उस बुढ़े की जिंदगी एक ऐसी पुरानी हिस्ट्री की बोसीदा किताब थी जिसके हर सफ़े पर भूख, बेकारी, बीमारी, कहत की हौलनाकियां सब थीं। ये किताब कीचड़ में पड़ी थी, एक गड्ढे में। ये जिंदगी जो एक गड्ढे में शुरू हुई और एक गड्ढे में खत्म हो गई। ये अकड़े अकड़े पाँव जो हमेशा कीचड़ में चलते रहे, ये होंठ जिन्हें कभी दो वक्त का खाना नहीं मिला, ये कान जिन्होंने कभी इकबाल का नगमा नहीं सुना, ये आंखें जो सदा खूबसूरती से आशना रहीं, क्यों ऐसी मुसलसल मौत को लोग जिंदगी कहते हैं? और अब ये लाश कमलाकर का इंतजार कर रही थी। अरे, ये तो शैदू की लाश है। शैदू बरेली का रहने वाला था। बम्बई के लाल बाग में 30 बरस से मूंगफली बेचता था। इतना पुराना था कि वो ट्राम वाले और मजदूर और दुकानदार और मुंशी लोग और गुजराती सेठों के मुनीम और सूदखोर पठान भी उसे जानते थे। वो इतना पुराना था जैसे बस का स्टैंड या विक्टोरिया मिल की घड़ी या ईरानी का रेस्टोरां। लाल बाग उसके बगैर नामुकम्मल था। मूंगफली भूनने, तलने और उसे खुश अखलाकी से बेचने में उसे कमाल हासिल था। उसकी ज़िंदगी हिंदुओं के साथ बसर होती थी। उन्हीं के साथ उसने अपना लड़कपन, अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा बसर किया था। उसी मोहल्ले में उसकी शादी हुई थी और गुजराती सेठों ने 500 रुपए से उसकी मदद की थी। इसी इलाके में उसके बीवी बच्चे बेखौफ खतर घूमते थे। वो लाल बाग की तख्लीक थे, उसके माहौल का हिस्सा थे, उसकी खुशियों गमों के वारिस। वो उसे छोड़कर कहाँ जा सकते थे? जब फसाद शुरू हुआ तो बहुतेरे मुसलमानों ने उससे कहा कि वो लाल बाग छोड़कर चला जाए, लेकिन शैदू ने हंसकर टाल दिया। मैं अपने भाई हिंदुओं में हूँ, कोई मुझे क्या कहेगा? अभी 2 रोज हुए कमलाकर ने भी उससे यही कहा था। शैदू मियाँ, हम तो उन मुसलमानों के खिलाफ हैं जिन्होंने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम तो अपने आदमी हो, तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। कमलाकर आगे बढ़ गया। उसने बोरकर से कहा, अरे, इसे क्यों मारा? बोरकर ने कहा, क्या करता, अपने इलाके में अब यही बाकी रहा था और मुझे 50 रुपयों की ज़रूरत थी। कमलाकर ने जेब से 50 रुपये निकाल कर उसे दिए। सेठ अगले हफ्ते से 50 के 25 करने वाले हैं, क्योंकि सेठ बोलते थे अब मुसलमानों को मारने वाले बहुतेरे आदमी मिल रहे हैं। मैंने कहा, सेठ, लाल बाग में दूसरे आदमी नहीं आ सकते और मेरे आदमी तो एक मुसलमान के मारने के 50 रुपये लेंगे। 50 रुपये। शैदू का घर, शैदू की बीवी, शैदू के बच्चे। 50 रुपये। 50 रुपये। भुनी हुई मूंगफली, फली का करारा जायका, बारिश की फुहार, शैदू की मुलायम आवाज़। मूंगफली ले लो, 50 रुपये। एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा टिमटिमा, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया। 4 आने में सुबह शाम का खाना। अल्लाह का शुक्र, बच्चों के भोले भाले चेहरे, बीवी की नर्म मेहरबान मुस्कुराहट। 50 रुपये। रात के गर्म लिहाफ में फर्श पर खामोशी से सो जाना, बच्चों के सांसों की मध्यम आवाज़ें, नन्हे की मुलायम बात, शैदू की दाढ़ी से खेलते हुए, खेलते खेलते बाप की आगोश में सो जाते हुए। 50 रुपये। कमलाकर के दिमाग के अंदर किसी तह में, कहीं दूर गहरी तह में, एक लम्हे के लिए एक चुभन सी पैदा हुई और फिर दूसरे लम्हे में मर गई। वह आगे बढ़ गया। सूरज सिंह ने कहा, अस्पताल के पीछे मजदूरों के झोपड़े हैं, उधर। सरकारी अस्पताल के पीछे खुली जमीन थी और ताड़ के पेड़ थे और बहुत अरसे से एक मारवाड़ी सौदागर उसे बेचना चाहता था, लेकिन उस जमीन की कीमत रोज बरोज बढ़ती चली जा रही थी और वो बेचारा इस परेशानी में था कि उसे कब और कैसे बेचे। जब उसने ये जमीन खरीदी थी, उसने 2 रुपए गज के हिसाब से ले ली थी और अब लोग उसके 10 रुपए गज देने के लिए तैयार थे। उसने सोचा वो इसे बेच दे कि दूसरे रोज किसी दूसरे सौदागर ने 11 रुपए गज के हिसाब से जमीन खरीदने की बोली दी। तीसरे रोज भाव 12 रुपया हो गया। बेचारा मारवाड़ी बहुत परेशान था कि क्या करे। लगातार 6 साल से वो इसे बेचना चाह रहा था
اور اسی وجہ سے نہ بیچ سکا تھا کہ لوگ اس کے دام زیادہ ہی لگاتے چلے جا رہے تھے۔ اسی دوران میں یہاں بلوچ خانہ بدوشوں کا قافلہ آ کے آباد ہو گیا۔ کشمیری مسلمان آئے جو لکڑیوں کے گودام پر کام کرتے تھے، ڈاک یارڈ روڈ پر، اور پھر سود خوار پٹھان جو اپنے میلے واسکوٹ میں روپے سینے سے لگائے 100 روپے پر 100 روپے سود لینے کے لیے مزدوروں اور کلرکوں اور بیکار فلمی ادیبوں کی تلاش میں گھومتے تھے۔ اس خطے میں خیمے لگے تھے اور چھپر، اور کئی جگہ تو صرف درخت کے تنے سے تاڑ کے پتوں کی چھت لگا دی گئی تھی کہ بارش میں بھیگنے سے بچ جائیں۔ فساد کے دوران میں یہ بستی آہستہ آہستہ خالی ہوتی گئی اور اب تو چند دنوں سے بالکل ہی خالی پڑی تھی۔ کملاکر نے پوچھا، سورت سنگھ؟ ارے وہاں تو اب کوئی نہیں رہتا۔ سورت سنگھ نے کہا، وہاں تو کوئی نہیں تھا، یہ 2 کشمیری مسلمان آئے تھے، میاں بیوی، اپنے کسی رشتہ دار کو پوچھتے ہوئے۔ مجھے لڑکوں نے بتایا، میں نے کہا آؤ تمہیں ان سے ملا دوں، بس میں انہیں ادھر لے گیا اور وہیں انہیں ختم کر دیا۔ چلیے ادھر تاڑ کے جھاڑ کی طرف۔ دونوں نوجوان تھے، کپڑے میلے کچیلے، ہونٹوں پر حیرت اور ڈر، اور ایک ایسا انجان بھول پن جیسے اپنی موت کا یقین نہ آتا ہو، جیسے ان کی زندگیاں کہہ رہی ہوں، ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے، ہم تو کشمیر سے آئے ہیں، ہم شہد، زعفران اور سفید برف کے دیش سے آئے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں آج سیب کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور مخملی سبزے کا فرش ہے، اور آڑوؤں کے سرخ پھولوں کے گچھے لٹک رہے ہیں، اور ناسپاتیوں کی شاخوں میں سبز چکنی چکنی پتیاں پھوٹ رہی ہیں، اور جہلم کا شفاف پانی نیلے پتھروں سے پھسلتا ہوا گنگنا رہا ہے۔ ہمیں ہماری زندگیاں واپس دے دو، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہمارا دیش کشمیر ہے۔ لڑکی کی نازک گردن میں شہرک پر زخم تھا، اور اس کے ماتھے پر کشمیر کی صبح رو رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر پرائے دیس کی اوس تھی، اور اس کی نیلی آنکھوں کے جھرنے خاموش تھے، اور اس کا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں تھا، اور کشمیر کا شہزادہ اپنے صدیوں کے چیتڑوں میں لپٹا ہوا، اپنی غربت اور نکبت اور یاس کے باوجود اس قتل گاہ کے خونی تخت پر ایک عجب تمکنت سے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا اکڑا ہوا ہاتھ ایک مجسم سوال بن کے فضا میں معلق تھا۔ اس کے جسم پر بہتیرے گھاؤ تھے، کیونکہ اس نے مدافعت کی کوشش کی تھی اور مرتے دم تک اپنی محبوبہ، اپنی بیوی، اپنی زندگی کی عزت کو بچانا چاہا تھا۔ ایک ناکام کوشش کے بعد کشمیر مر گیا تھا، اور دھان کے کھیت سوکھ گئے تھے، اور برف شرم سے اور خوف سے دھرتی میں سما گئی تھی، اور وہ اکڑا ہوا ہاتھ کہہ رہا تھا، ظالموں، تم نے مسلمانوں کو نہیں مارا ہے، تم نے انسان کو مارا ہے، تم نے ہندوستان کو مارا ہے، تم نے تاج محل، فتح پور سیکری اور شالامار کو قتل کیا ہے۔ یہ اشوک کی لاش ہے، یہ اکبر کا کفن ہے، یہ 5000 سال پرانی تہذیب کا مردہ ہے۔ یہ مردہ سیاستدان، ہندو اور مسلمان، یہ ساختنی جاگیردار، یہ فریبی سرمایہ دار کس کے خون سے اور کس کی بربادی سے اپنی حکومتوں کی تعمیر کر رہے ہیں؟ کملاکر نے ہنس کر کہا، بڑے ٹھاٹ سے آئے تھے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے، معلوم نہیں تھا یہاں دادا کملا سے ملاقات ہوگی؟ کملا کر کے گرگے ہنسنے لگے۔ کچھ توقف کے بعد کملاکر نے جیب سے 100 روپے کے نوٹ نکال کر سورت سنگھ کو دیے اور اس سے کہا، ان لاشوں کو ٹھکانے لگا دو۔ شام کے اخبار ہند میں کملاکر نے پڑھا، آج بمبئی میں بالکل امن رہا، اگری پاڑا، گول پیٹھا، ڈونگری، کالبا دیوی، بھنڈی بازار، کہیں کوئی واردات نہیں ہوئی، صرف لال باغ میں چاقو زنی کی 4 وارداتیں ہوئیں، باقی سب جگہ امن ہے۔ کملاکر نے مسکرا کر اخبار کو تہہ کر کے پان والے کو دے دیا اور اس سے کہا، ایک بنڈل شیر مار بیڑی کا دے دو، اور یہ ہے تمہاری کوکین۔